بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیریا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا صدمہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کے بارے میں پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا، اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلودہ کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیریا کھا گیا ہے، تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پاؤں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرقت مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی پرانی باتوں کو نہ بھولیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگے، کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حکایت، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند، آپ نے مصر جیسے ہی دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہ ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی ہم اللہ والوں کا حال کھودنے والی بجلی کی مانند ہے، یہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں
یہاں تک کہ ہم اپنی پشت پا کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن یوسف علیہ السلام کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا اور ہمارا یہ حال تھا۔ اس پورے واقعہ سے خاص طور پر 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامات ہوتی ہے، لہٰذا بزرگوں کے لباس پوشاک تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کے انوار ایسے طاری ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ 2 کشفی و استغرافی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کیفیات و احوال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نسبت و اہل و ادراک ہیں، جن پر خود یہ احوال کیفیات طاری ہوتی رہتی۔ اللہ پاک ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا آخرت میں ہم پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔